اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کے بعد چند مسائل اسے یاد ہونا ضروری ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو حضرات معتکفین ہیں یعنی اعتکاف کرنے والے ہیں، نیت کر کے جب مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو اب بلا ضرورت وہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اگر وہ بلا ضرورت باہر نکلے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت تین طرح کی ہے۔ نمبر ایک، طبعی ضرورت، بشری تقاضے، مثلا پاخانہ، پیشاب یا نجاست وغیرہ کوئی لگ گئی ہو تو اسے صاف کرنا، غسل جنابت کرنا یا واجب وضو کرنے کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے۔ یہ انسان کی بشری تقاضے ہیں۔ دوسری ضرورت شرعی ضرورت ہے، مثلا جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جانا جہاں جمعہ ادا کی جاتی ہے اور معتکف جہاں بیٹھا ہے وہاں جمعہ کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو تو اس کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ تیسری ضرورت اضطراری حالت، پریشانی والی حالت، مجبوری والی حالت، مثلا مسجد کا اچانک منہدم ہو جانا، گر جانا، یا جس مسجد میں بیٹھا ہے وہاں جان کا یا دشمن کا کوئی خطرہ ہو کہ اپنی جان کا بچانا مشکل ہو تو دوسری مسجد میں جا کر اپنا اعتکاف پورا کرے۔ اگر ان ضرورتوں کے لیے وہ مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ان ضرورتوں کے علاوہ اگر مسجد سے باہر نکل گیا معتکف تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب جتنے دنوں میں وہ اعتکاف میں سے باہر نکلا ہے اتنے دنوں کا اعتکاف بعد میں اس کو ادا کرنا ہے، اس کی قضا پوری کرنی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف ادا کریں۔ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، حیض کا خون آ گیا یا نفاس کا خون آ گیا تو اس کی وجہ سے اب اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جتنے دنوں خون آیا ہے اتنے دنوں کا اعتکاف بعد میں وہ پورا کرے گی، قضا کرے گی۔ یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ معتکفین حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ اعتکاف میں ہمارے لیے، ہمارے پریوار کے لیے اور کل مومنین مومنات کے لیے اور پورے عالم کے انسانوں کے لیے دعائیں کریں، اور خاص طور پر یہ جو بیماری اور مصیبت آئی ہوئی ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد از جلد ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا